भाजी हाथ रख लो, हाथ रख लो। एक पैर ओदा निक्का है ना, फिर वो यहाँ ओदा सेटअप बनाओ ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़नी वीर। आज दोस्तों हम जा रहे हैं, एक हमारा दोस्त है उसके घर जा रहे हैं। तो वो काफ़ी दिन से जो है ना वो बीमार है, तो तकरीबन 1 साल का अरसा हो गया है उसको, वो चारपाई पे ही है। तो अभी हम उसकी इयादत को जा रहे हैं, तो आपको भी साथ लेके चलते हैं। तो आप बने रहे हमारे साथ। तो भाई विकास भी है मेरे साथ। आगे हमारा एक और दोस्त है, उसको भी साथ लेते हैं और चलते हैं उनके घर और आपको सारा उनका दिखाते हैं कि किस तरह उनके हालात हैं, तो किस तरह वो गुजारा कर रहे हैं। तो व्यूवर, ये हमारे मंडी बावलदीन स्टेशन का जो है ना फुटबॉल ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पे हमारा कौमी खेल फुटबॉल जो है ना वो खेला जाता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। व्यूवर, ये है हमारा मंडी बावलदीन जो स्टेशन के जो साथ फाटक है ना, जहाँ पे मज़दूर आते हैं। ये देखें, ये देखें, ये हाल है। मज़दूर हमारे ऐसे बैठे हुए हैं, रोज़ी नहीं। ये हमारा स्टेशन है, ये फाटक हमने अभी पार कर ली है, ठीक है। तो अभी व्यूवर हम लोग जा रहे हैं। ये हमारा पुराने दौर का नगीना सिनेमा था, किसी दौर में होता था, ठीक है। महल्ला सूरीपुरा स्टार्ट हो गया है, रसूल रोड, न्यू रसूल रोड। स्पीड बड़ी है मोटरसाइकिल। लो तो व्यूवर, हम उनके मोहल्ले में जो है इंटर हो गए हैं। जी तो फ्रेंड, अभी हम पहुंच आए हैं उनके घर। वो सामने उनका गली में घर है। और भाई विकास अभी कॉल करने लगे हैं दूसरे हमारे दोस्त को, तो उसका पता करते हैं किधर है। उसको भी साथ लेके तो फिर उनके घर आगे चलते हैं। लो तो व्यूवर, ये हमारे दोस्त हैं आबद भाई। अभी हम इनके पास आए हैं और अभी हम जो हमारा दोस्त है उसकी क़यादत के लिए हम आए हैं। और अभी अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं कि वहाँ पे उनके साथ क्या हुआ और वो किस हाल में है, ठीक है। लो जी, ये हमारे दोस्त हैं जावेद भाई। अभी हम इनके पास आए हैं और अल्लाह पाक इनको सेहत दे। जी तो ये हमारे दोस्त हैं, जावेद भाई हैं। तो इनकी हम इयादत के लिए आए हैं। तो ये देखें, ये इस के सहारे, ये चेयर के सहारे ये चल रहे हैं। तो तकरीबन 1 साल का अरसा हो गया इनको बीमार हुए हुए। तो ये इधर चारपाई पे इधर से उठ भी नहीं सकते अकेले। तो अभी एक ऑपरेशन का और बता रहे हैं, एक ऑपरेशन और होना है, तो तब जाके वो ये चलने फिरने के काबिल होंगे। हमेशा किसी पता लग जाओ ना, और ये ना तो कि तू माड़ा है, तू चंगा है, ये वो बंदा घबराने लग पाता है। हमेशा जिसे को जाओ उन्होंने दसो तू चंगा हो गया, तेरी सेहत ठीक हो गई, एकदम तू मोटा हो गया। अगले दिन मेरी हिम्मत बढ़ती यार, मैं कुछ ठीक आ गया अल्लाह पाक तुम सेहत दे भाईजान। माजरत साड़ी लेट आने की वजह है अजान है अंदाजी में जरूरत बड़ी शदीद हो रही है। मैं क्या तेन कोड़ आके लै जन्ने आ, तेन दवाई लै दिंदे आ।
ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਦੀ ਦੱਸੋ یہ فانی سر تسی مذاق کا بڑا چھڑیا تو دوائی لے یہ عابد صاحب اور فانی ویر کی جو نا بحث ہو رہی ہے ٹھیک ہے. اینڈ چلے ایک بال کا لے کے نا اور یہ دیکھیں ہمارے بھائی واش روم میں بھی جانے سے تاکید ہے ان کو ٹھیک ہے نا. جی جوید بھائی ابھی آپ بتائیں ہمیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو بیمار ہوئے ہوئے اور کیا آپ کا آپریشن کون سا ہوا ہے اور کیا بنا آپریشن کا ذرا ہمیں گائیڈ کریں. بھائی یہ پچھلے سال نا مجھے بازو میں درد ہوا تھا تھوڑا سا، تو وہ مزید آہستہ آہستہ بڑھتا گیا. پھر میں نے اپنا چیک اپ کروایا شیخ زیاد ہاسپٹل لاہور سے. تو جب میری ایم آر آئی کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی گردن کی جو ڈسکیں ہیں C5 اور C6 وہ خراب ہو چکی ہیں، اور اگر آپ نے ایمرجنسی میں آپریشن نہ کروایا تو آپ کو مفلوج ہو سکتے ہیں مکمل جسم آپ کا. تو پھر میں نے لوگوں کی امداد سے ہی آپریشن کروایا وہاں پہ. آپریشن کے بعد تقریباً 22 دن میں ٹھیک رہا ہوں گھر پہ آ کے. آپ کے کتنے پیسے لگے تھے اس ٹائم؟ جی اس وقت میرا تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ روپے لگا تھا. تو وہاں سے آپریشن کروا کے جب میں 22 دن بعد گھر پہنچا، 22 دن کے بعد اچانک مجھے رات کو ایسا لگا جیسے میری جان نکل رہی ہے، لیکن ہوا یہ کہ میرا جسم جو گردن سے نیچے بالکل مفلوج ہو گیا تھا. مجھے کچھ پتہ نہیں تھا میرے ساتھ کوئی جسم ہے یا نہیں ہے. تو یہ مجھے دوبارہ لاہور لے جایا گیا. وہاں انہوں نے دیکھا تو کہا کہ یہ تو ایکسپائر ہو رہا ہے بندہ، اس کو گھر لے جاؤ. لیکن پھر بھی اللہ بچانے والا ہے. انہوں نے کچھ کوشش کی میرے ساتھ تو اللہ نے میری زندگی بچا دی. تقریباً 10واں 11واں ماہ چل رہا ہے. میں اسی طرح چرپائی پہ پڑا ہوا ہوں. کوئی میرا کمانے والا نہیں ہے، کوئی میرا ذریعہ معاش نہیں ہے. دوبارہ اب چیک اپ کرایا تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ آپریشن دوبارہ ہوگا. آپ کا جو اسپائنل کارڈ ہے اس کے اوپر وزن اسی طرح پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے جسم سونا ہے آپ کا. تو اب پھر دوبارہ آپریشن کے لیے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو میری تمام بہنوں بھائیوں جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے ہیلپ کی اپیل ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے میری ہیلپ کی جائے تاکہ میں بھی چل پھر سکوں، اپنا کام کر سکوں. میرا گھر بھی کرائے پہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. آپریشن جو ابھی ہو رہا ہے آپ کا، اس کا آپ کو کتنا آنا ہے؟ جی اس کے اوپر بھی اندازہ نہیں ہے. جب بعد میں ہوتا ہے دوائیاں یہ وہ پھر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. 1.5-2 لاکھ تو ابھی بھی اندازاً ہے کہ اتنا خرچہ ہو جائے گا. 2 لاکھ روپے تک آپ کی جو نا وہ امداد ہونی چاہیے کم سے کم. ہاں جی. جی تو دوستو یہ ابھی آپ نے بھائی جوید کی داستان سنی ہے ساری. تو آپ سبھی دوستوں سے ریکویسٹ ہیں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں اور اس بھائی کی جتنی امداد ہو سکتی ہے آپ ہیلپ کریں. نیچے ہم نمبر دے دیں گے بھائی کا جس کے اوپر ان کا ایزی پیسے کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہوگا. تو اس پہ آپ اس دوست کی جو بندہ ہیلپ کرنا چاہے اس کو ایزی پیسہ کروا دیں جتنے ہو سکیں. جتنی آپ کی یہ لازمی نہیں ہے کہ اتنے ہی ہوں، جتنی آپ کے گنجائش ہے گنجائش کے مطابق آپ اس کی ہیلپ کریں تاکہ یہ بھی ہمارا دوست چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے. تو یہ آپ سبھی دوستوں سے ریکویسٹ ہے ہماری. تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جی بھائی کا اور اگر کسی کو محسوس ہو نا کہ یہ ہم لوگ مذاق کر رہے ہیں تو جو نمبر ہم نے اسکرین کے اوپر دیا ہوگا آپ اس پہ کال کر کے ان بھائی سے خود بات کر سکتے ہیں. ہماری بات کو بے شک آپ نہ مانیں، لیکن رمضان کا مہینہ ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، جھوٹ بولنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. یہ ہمارے بہت ہی اچھے قابل دوست ہیں ٹھیک ہے. الیکٹرانک کا یہ بھی کام کرتے ہیں اور جو عابد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں اور جو ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں ہم بھی کام کرتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہوگا ٹھیک ہے. اور یہ جو ہمارے بھائی ہیں یہ بھی الیکٹرانک کا ہی کام کرتے ہیں ٹھیک ہے. لیکن ابھی ان کی جو حالات ہیں نا وہ ابھی ان کا ساتھ نہیں دے رہے بالکل ٹھیک ہے. جو جتنی کسی کی توفیق ہو سکے نا، جو ان کا نمبر مینشن ہوگا نا اس پہ آپ 100 50 200 جو ہو سکے آپ وہ امداد کر دیں تاکہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. یہ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. تو پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنا خیال رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.